بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بزرگ و دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی اس دنیا کی اور آخرت کی مکمل جو کامیابی ہے وہ اللہ نے دین اسلام کے اندر رکھی ہے، اور اس بات کا پیغام دے کر اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا ہے۔ سب سے پہلی جو اذان ہے، سب سے پہلا جو اعلان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یا ایھا الناس، ساری انسانیت سے، سارے لوگوں سے خطاب ہے۔ یا ایھا الناس، کوئی طبقہ نہیں، کوئی فرقہ نہیں، بس ساری انسانیت سے۔ فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ لو تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا اعلان تھا۔ یوں کہیے کہ مکہ مکرمہ کی سرزمین پر سب سے پہلی دعوت، سب سے پہلا بول اور سب سے پہلی اذان، کیونکہ جس ماحول میں آپ بھیجے گئے وہ ماحول ہر قسم کے، ہر اعتبار سے بگاڑ ہی بگاڑ تھا۔ عقیدے بگڑے ہوئے، نیتیں بگڑی ہوئی، عبادتیں بگڑی ہوئی، زندگیاں انسان کی بگڑی ہوئی تھی، اندھیرا تھا۔ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت بنایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس شان کے ساتھ بھیجا، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی جی، آپ اس دنیا میں جائیے، آپ کی یہ شان ہے کہ آپ جو ہے شاہد ہیں۔ شاہد کا مطلب گواہی دینے والے، لا الہ الا اللہ، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، یہ سب سے پہلی بڑی گواہی ہے۔ اور آپ اس شان کے ساتھ جائیے کہ لوگوں کو خوشخبریاں سنائیے اور لوگوں کو آخرت کے عذاب سے انہیں فکر دلائیے اور انہیں اللہ کی طرف بلائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، قرآن پاک کئی جگہ پر اس بات کو بیان کرتا ہے، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ آپ کے ساتھ ایک ایسی بہترین کتاب دے کر بھیجی گئی، ایسی روشنی والی، ایسی نورانی کتاب، اور اس کے اندر ایسی ہدایات اور ایسی باتیں تھیں جس کے اندر روشنی ہی روشنی، اور جو اس پر عمل کرے گا لتخرج الناس من الظلمات الی النور، لوگ اندھیریوں سے نکل کر، جانتے ہیں سب سے بڑا اندھیرا کیا ہے؟ سب سے بڑا اندھیرا یہ ہے کہ آدمی صرف اس دنیا کو سامنے رکھ کر چلے، یہ سب سے بڑا اندھیرا ہے، اور آنے والی جو زندگی ہے وہ زندگی کو بھول جائے اور اس کے سامنے نہ رہے، اور کامیابیوں کا، عزت کا مدار اسی دنیا پر رکھے۔ یہاں کی عزت، یہاں کی ذلت، یہاں کا نفع، یہاں کا نقصان، اس کو سامنے رکھ کر چلنا یہ سب سے بڑا اندھیرا ہے۔ اور حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھایا، جو اس ترتیب پر زندگی گزارے گا وہ پریشان ہوگا، وہ پریشان رہے گا۔ من کان ہمہ طلب الدنیا، جس کا مقصد دنیا ہو، جس آدمی کا مقصد زندگی کا دنیا ہو، مقصد اسے کہتے ہیں سامنے رکھ کر چلنا، یہ میرا گول ہے، یہ میرا ٹارگٹ ہے، اور اس کے لیے ہر چیز کو آگے پیچھے کرنا۔ اگر کوئی دنیا کو سامنے رکھ رہا ہے اور دنیا کے لیے ہر چیز کو آگے پیچھے کر رہا ہے، دین کو، حکم کو، آخرت کو، سب آگے پیچھے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس زندگی کی غلط ترتیب پر اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو پریشان کر دیں گے۔ فرق اللہ شملہ، اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو بکھیر دیں گے،
وجعل الفقر بین عینیہ، اس کی آنکھوں کے سامنے ہمیشہ ایک فکر فقر کی، تنگدستی کی، پریشانی کی رہے گی. اور ولا یصیب من الدنیا الا ما کتب له، مقدر سے زیادہ اللہ اسے دیتے نہیں، کچھ بھی کر لے. لیکن اگر کسی نے ترتیب زندگی کو صحیح کر لیا، من کان ہمہ طلب الآخرہ، دنیا ٹھیک ہے، دنیا کمانا ہے، دنیا کی کامیابیاں سب کچھ ہے، لیکن ایک آدمی آخرت کو سامنے رکھے، اللہ کو سامنے رکھے، اللہ کی خوشنودی کو سامنے رکھے، اپنی زندگی کی بنیاد اس پر بنائے کہ مجھے اللہ کو خوش کرنا ہے، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ اس کی زندگیوں میں کیسی بہاریں لاتے ہیں. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے وَجَعَلَ الْغِنَاءَ فِي قَلْبِهِ، اللہ اس کے قلب میں، اس کے دل میں خوشحالی پیدا کر دیتے. وہ بندہ بالکل خوشحال، ہر حال میں خوشحال، ہر حال میں خوشحال. آزمائشیں آتی ہیں، دنیا کا نظام ہے، رات اور دن آگے پیچھے ترتیب چلتی رہتی ہے. یہ بات اللہ تعالیٰ نے بندوں کو سمجھائی ہے. یہ صبح آنا اس بات کی دلیل ہے کہ رات آنے والی ہے. کوئی رات میں ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ صبح آئے گی. یہ حالات بھی اسی طرح ہیں، اتار چڑھاؤ اس دنیا کا نظام ہے. صحت اور بیماری، خوشحالی اور ناگواری. جب بڑی سخت تکلیف تھی مسلمانوں کو، پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے، اس موقع پر منافقین ہنسنے لگے. یہ کیسی زندگی ہے کہ پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں اور ان کے نبی کہہ رہے ہیں کہ کسرا اور ایران اور فارس کے خزانے انہیں میں ملنے والے ہیں. وہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ایک آیت اتاری. یہ آیت ہم بطور وظیفہ کے پڑھتے ہیں. ذرا ہم اس آیت کو ذرا غور کریں کہ اس آیت میں اللہ کیا پیغام دے رہے ہیں. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی. یہ پورا پیغام اس موقع پر یہ بتانا چاہ رہے ہیں آج ناگواریاں ہیں، آج بھوک ہے، آج فقر کا ماحول ہے، ایک دور آنے والا ہے خوشحالی کا، ایک دور آنے والا ہے عافیت کا، برکتوں کا، آسانی کا. تو یہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ دل کے اندر غنا اللہ اسے ڈالتے ہیں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مقدر کی جو دنیا ہے اس دنیا میں اللہ ہمیں برکت ڈال دیتے ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی جو زندگی تھی، جب آپ تشریف لائے دنیا میں، جس ماحول میں آپ آئے، وہ ماحول بالکل کامیابی اور ناکامی کا معیار بدل چکا تھا. یعنی آدمی کی سوچ بدل گئی تھی، ذہن بدل چکا تھا. اس موقع پر یہ کہنا کہ اللہ کو مان لو، اللہ کی مان لو، آدمی کہتا ہے اس موقع پر جواب میں ان ھذا لشیء عجاب اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کامیابی ایک اللہ سے آئے گی؟ یہ بڑی عجیب بات کہہ رہے ہیں آپ، یہ بڑی عجیب بات کہہ رہے، سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات. اس ماحول میں اللہ نے آپ کو بھیجا. مکہ مکرمہ کی جو آپ کی زندگی 13 سالہ ہے، اس میں سب سے پہلے 3 سال، پھر 2 سال، پھر 5 سال، پھر 3 سال، یہ اس طرح جو ہے سیرت کے اندر ڈیوائیڈ کیے ہیں. پہلے جو 3 سال تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انفرادی اور مخفی دعوت دیتے تھے، 1-on-1 جا کے، اوپن نہیں، الگ الگ. بہت سے صحابہ ایمان لائے، صحابیات، حضرت خدیجہ، حضرت سمیہ، حضرت اسماء بنت عمیس، حضرت زنیرہ، حضرت ام الفضل. سبحان اللہ، یہ خوش نصیب عورتیں ہیں جو پہل کیا انہوں نے اسلام قبول کرنے میں، مردوں میں بھی. لیکن جب 3 سال گزر گئے، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا ہے، اور حکم قرآن پاک کی آیت اتری، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین انا کفیناک المستہزئین. نبی جی اب آپ یہ جو کامیابی کی جو دعوت ہے، اب اس کو آپ مخفی طور پر، 1-on-1 انڈیویجول طور پر، انفرادی طور پر نہیں، اب آپ اوپن کھلا لوگوں کے سامنے بیان کیجئے، اس لیے کہ یہ سب کی ضرورت ہے. یہ آیت اتری. ظاہر سی بات ہے جب آپ کھڑے ہو کر یہ کہیں گے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اس کے جواب میں لوگ مذاق اڑائیں گے آپ کا. لوگ کہیں گے کیسی بات کہہ رہے ہیں، کامیابی اللہ سے، اسلام سے،
کہاں گئی دنیا، کہاں گیا مال؟ اس موقع پر آپ گھبرائے نہیں، اگلی آیت فوراً اللہ نے اتاری، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، یہ ٹھٹا اڑانے والوں کا ہم بدلہ لیں گے، ہم کافی ہیں ان کے لیے۔ آپ کہیے ڈنکے کی چوٹ پر، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔ وہ آپ کی اگر نافرمانی کر رہے ہیں، کہہ دیجئے ٹھیک ہے، تمہاری بات تمہاری ہے، میں تمہاری بات کو ماننے والا ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ۔ قرآن پڑھنے والا کبھی کسی حال میں مایوس، ڈپریس، سیڈ نہیں ہو سکتا۔ کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کام شروع کر رہے ہیں؟ ساری دنیا کا رخ ایک طرف ہے، ساری دنیا کا رخ، میری عزت، میری کامیابی، میرا سب کچھ یہ دنیا ہے۔ اس موقع پر تنے تنہا اکیلے کھڑے ہوئے ہیں اور اللہ انہیں کہہ رہا ہے آپ یہ اعلان کیجئے لا الہ الا اللہ تفلحوا، کیونکہ جس کی بات آپ کہہ رہے ہیں اس پر بھروسہ کیجئے، وتوکل علی العزیز الرحیم، اللہ پر بھروسہ کیجئے جو غالب ہے، جس کی حکومت ساری حکومتوں پر غالب ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفا مروہ اس دور کا صفا مروہ نہیں ہے، آج تو پورا بدل گیا ہے۔ صفا مروہ واقعی پہاڑی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑ پہ کھڑے ہو گئے۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ سب سے پہلی جو دعوت شروع ہوئی لوگوں کی اور انسانیت کے سامنے، کس طرح سے آپ نے اعلان کیا، کامیابی کی دعوت کیسے آپ نے دی۔ آپ کھڑے ہو کر سب سے پہلے ایک نعرہ لگایا، وا صباحا وا صباحا۔ یہ عربوں میں یہ نعرہ لگایا جاتا تھا اس موقع پر کوئی اہم واقعہ، کوئی اہم بات یا کوئی بڑا حادثہ اگر ہو جاتا، یہ اعلان کرتے وا صباحا وا صباحا۔ لوگ اپنے کام چھوڑ کر حاضر آ جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے صفا پہاڑی پر، اور آپ نے جیسے ہی یہ اعلان کیا وا صباحا، مختلف علاقے کے اطراف رہنے والے سب اپنے کام چھوڑ کر آ گئے۔ سارے قریش جمع ہو گئے، دوسرے قبائل کے لوگ جمع ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آپ نے ایک ایک قبیلے کا نام لیا، یا بنی عبد المطلب، یا بنی فہر، یا بنی کعب، ایک ایک کا نام لے رہے تاکہ متوجہ کر رہے ہیں، غور سے سنو، یہ بڑی اہم بات کہہ رہے ہیں، بڑی غور سے سننے کی بات ہے۔ پھر آپ نے یہ بات کہنے سے پہلے سب سے پہلے یہ فرمایا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں، آپ پہاڑ پہ کھڑے ہیں، ایک آدمی پہاڑ پہ کھڑا ہوتا ہے اور لوگ نیچے کھڑے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے پہاڑ پر جو کھڑے ہونے والے ہیں ان کو دونوں طرف کی چیزیں نظر آتی ہیں، اور جو نیچے کھڑے ہیں ان کو تو صرف ایک ہی چیز نظر آتی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس طرف پیچھے ایک لشکر ہے اور وہ تم پہ اٹیک کرنے والا ہے، حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری بات کو مانو گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں ان سب لوگوں سے، اور جواب کیا ملتا ہے؟ کیونکہ یہ جتنے تھے یہاں پر سب کے سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی، پاکیزہ جوانی انہوں نے دیکھی تھی۔ یہ آدمی صادق ہے، یہ آدمی امین ہے، یہ آدمی دیانتدار ہے، یہ آدمی حیا والا ہے، یہ آدمی وہ ہیں جو غریبوں کی مدد کرنے والے، مہمانوں کی خدمت کرنے والے، غریبوں کا ساتھ دینے والے۔ یہ پوری چال، یہی تو نبوت کی، نبی جو ہے دلیل میں دلیل میں اپنی زندگی پیش کرتے ہیں، میں نبی ہوں، اس کی سب سے بڑی دلیل میری زندگی دیکھو، یہ نبوت کی دلیل ہے۔ لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ، میں تمہارے سامنے 40 سال رہا ہوں، 40 سال، 1-2 سال نہیں، 40 سال میری زندگی تمہارے سامنے رہی ہے۔ تم نے میری صداقت کو، میری امانت کو، حجر اسود کا واقعہ جب ہوا، آپس میں اختلاف ہو گیا، پتھر کون رکھے، کون سا قبیلہ رکھے، اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ماشاءاللہ قدم اٹھایا، اس میں ساروں کو جوڑ دیا۔ یہ ساری زندگی، افلا تعقلون، پھر بھی تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ زندگی نبی کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو صادق پاتے ہیں، آپ امین ہیں، آپ سچے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضور، دیکھیں سبحان اللہ، ایک بات غور کرنے کی، یہاں پر محدثین نے بڑی عجیب یہاں پر ایک نکتہ لکھا ہے، سیرت پڑھتے ہیں، سیرت میں یہ بات ہمیں سمجھنے کی ہے
دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل یہ اللہ کی طرف سے حکم ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ صفا پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو دعوت دیں اور یہ بات کہیں. وجہ اس کی یہ ہے، اس میں نکتہ ہے، اس میں ایک بڑی حکمت ہے. جو نیچے جو لوگ رہتے ہیں ان کے سامنے صرف دنیا کے مسائل ہوتے ہیں، ان کے سامنے آخرت کے مسائل نہیں ہوتے. اس میں ایک نبوت کا مقام بتایا جا رہا ہے، کیونکہ نبی کامیابی کی دعوت دے رہے ہیں اور اس کامیابی کی بنیاد غیب پر، یقین پر ہے، مشاہدے پر، تجربے پر نہیں ہے. تمہارے سامنے صرف دنیاوی مسائل ہیں، گھر کا مسئلہ، جاب کا مسئلہ، بزنس کا مسئلہ، بچوں کا مسئلہ، اس سے بڑے مسائل ہیں. تمہارے سامنے صرف دنیا کی ویرانیاں ہیں. یہاں جو آدمی کھڑا ہے اس کے سامنے قبرستان کی ویرانیاں بھی نظر آ رہی ہیں. ایک آدمی صرف دنیا کی راحتیں دیکھ رہا ہے، یہاں جو آدمی کھڑا ہے وہ جنت کی نعمتیں بھی دیکھ رہا ہے. یہاں جو آدمی ہے پیچھے نیچے کون ہے؟ وہ صرف جنگ کے موقع پر جو شعلے بھڑکتے ہیں وہ اسے نظر آتے ہیں. لیکن یہاں پر جو آدمی کھڑا ہے اسے جہنم کی آگ اور جہنم کے شعلے بھی نظر آ رہے ہیں. یہی تو حدیث میں فرمایا اطلبوا الجنت جہدکم واہربوا من النار جہدکم فإن الجنت لا ینام طالبها وإن النار لا ینام ہاربها. جب معراج سے واپس آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا لا راحت بعد اليوم، آج کے بعد تو راحت نہیں ہے. اللہ نے دکھا دیا جو جنت اور جہنم غیب میں تھی، اللہ نے آپ کو معراج میں بلا کر وہ غیب مشاہدہ کروا کے اب آپ کی فکر کڑھن بڑھ گئی. یہ لوگ اگر اس دنیا کو سامنے رکھ کر یہاں کے مسئلوں کو، یہاں کی عزت کو، صرف یہاں کے نفعوں کو سامنے رکھ کر اگر چلیں گے تو اس کا کیا ہوگا. یہ اس میں بڑی حکمت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر کھڑا کیا گیا اور یہاں پر کھڑا کر کے نبوت کا مقام سمجھا رہے ہیں. ہم جو ہوئے ہم امتی ہیں، ہم عام لوگ ہیں، ہمارے سامنے تو صرف ایک چیز ہے، لیکن نبی جو ہوتے ہیں ان کے سامنے دنیا اور آخرت سامنے ہے. ان کی بات پر اگر یقین کر کے فیصلہ کریں گے اللہ دنیا بھی بنائے گا، آخرت بھی بنائے گا. اور اسی لیے وہاں پر کھڑے ہو کر آپ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. یہ جو اذان ہے، اذان وقت نہیں ہے، اذان کا پس منظر وہ تو مجھے عرض نہیں کرنا ہے کہ اذان ہمیں کیسے ملی. بخاری شریف کے اندر بڑی تفصیل سے واقعہ موجود ہے. لیکن اذان ہے کیا؟ اذان ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ اذان ہمیں نماز کی طرف بلانے کے لیے ہے. اذان صرف نماز کی طرف بلانے کے لیے نہیں ہے. اذان یہ اس کا ایک مقصد تو نماز کا اعلان ہے، لیکن اس سے بڑا مقصد ہے ہماری زندگی کے مقصد کو یاد دلانا ہے. زندگی کے مقصد کو یاد دلانا ہے. روزانہ 5 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر، 5 مرتبہ اللہ کی بڑائی، توحید اور رسالت کا اقرار، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف. یہ 5 دیکھیے، اسی لیے اسلام میں کوئی چیز ایسی نہیں جس کے بارے میں یہ سکھایا گیا ہو کہ آپ اس کو سنیں تو ریپیٹ کریں، دہرائیں. کوئی ہے ایسی چیز؟ قرآن کوئی پڑھ رہے ہیں، ہمیں نہیں سکھایا گیا کہ ایک آدمی قرآن پڑھ رہا ہے آپ اس کی تلاوت سن کر آپ بھی ریپیٹ کریں. ہاں سنیں غور سے. لیکن ایک چیز اذان ایسی چیز ہے، جب اذان ہو رہی ہو اس موقع پر سب سے پہلے توجہ سے اس اذان کو سنیں. یہ اذان کا ادب ہے، اس کا احترام ہے. پھر اس اذان کو ریپیٹ کرے، دہرائیں کہ مؤذن کہہ کیا رہا ہے. اس لیے کہ یہ اذان ہمارے زندگی کے مقصد کی تجدید ہے، ہمارے ایمان کی تجدید ہے. اور اس ریپیٹ جب ہم اذان کے موقع پر ہم ریپیٹ کریں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد، آپ ریپیٹ کریں. اذان اسلامی شعار ہے، شعائر اسلام میں سے ہے. ہاں اسی لیے صحیح طریقے سے دینا چاہیے، صحیح طریقے سے دینا چاہیے. تو اذان اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اذان کا ایک بڑا مقصد ہماری زندگی کا پیغام 5 مرتبہ، بلکہ ایک بچہ دنیا میں آتے ہی سب سے پہلے اس کے کان میں اذان اور اقامت کے ذریعے اس کی زندگی کے مقصد کو سمجھایا جاتا ہے. اس دنیا کے ماحول میں آ کر اپنی زندگی کے فیصلے تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر مت کرنا. اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے.
گواہی دو اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، گواہی دو اس بات کی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ کامیابی چاہیے عبادت کی طرف آؤ، کامیابی چاہیے نماز کی طرف آؤ، حی علی الصلاح حی علی الفلاح۔ اس موقع پر کتنی بہترین تعلیم دی کہ کہا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، حوقلہ جسے کہتے ہیں، لا حول ولا قوت۔ ہم سمجھتے ہیں لا حول صرف جو ہے نا شیطان وغیرہ کے موقع، نہیں، یہ نہیں، لا حول جنت کے خزانوں میں سے، کنز من الجنہ، عرش الہی کے نیچے سے یہ تحفہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام معراج کے سفر میں تھے، آپ اپنی امت سے کہیے کہ یہ کلمہ پڑھتے رہیں، پڑھتے رہیں۔ جو آدمی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے، اتنی بڑی فضیلتیں ہیں، دنیاوی فضیلتیں، دینی، اللہ تعالیٰ نیکی کا کام اس کے لیے آسان کرتے ہیں، گناہوں سے بچنا اس کے لیے آسان کرتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے 70 بیماریوں سے اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں، 99 بیماریوں سے اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں، جس میں ادنا جو چیز ہے، چھوٹی بیماری، وہ ڈپریشن اور سیڈنس اور وہم ہے، آدمی کو غم ہے۔ اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کے پڑھ رہے تھے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ ابن مسعود، کیا جانتے ہو تم جو پڑھ رہے ہو کیا مطلب ہے اس کا؟ تم جو پڑھ رہے لا حول ولا قوت کیا مطلب ہے؟ حضرت اللہ عالم، اللہ و رسولہ عالم، صلی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول علی طاعت اللہ الا بعون اللہ۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکل رہا ہے، نیکی کر نہیں سکتا مگر اللہ کی مدد کے بغیر۔ لا حول عن معصیت اللہ الا بعصمت اللہ، میں گناہ سے بچ نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کی حفاظت نہ ہو۔ یہ آدمی کو جو ہے نا ٹھکانے لگاتی ہے۔ تو اذان، بہرحال اذان میں عرض کر رہا تھا، اذان دعوت ہے، اور اسی لیے کہتے ہیں نا اللہم رب هذه الدعوت التامہ، یہ پوری دعوت 5 مرتبہ توجہ سے سننا، اپنے ایمان کی تجدید کرنا، اپنے زندگی کے مقصد کو سمجھانا۔ وہ مقصد کیا ہے؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو ایک لا الہ الا اللہ پر اپنی زندگی کو لاؤ، پھر دیکھو کامیابیاں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔